بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دور درد و علم کا اندھیرا ہوا، ان کے رخ کی چمک سے سویرا ہوا۔ کعبہ ہنسنے لگا، شکر کرنے لگا، میرے آقا پہ صلوات پڑھنے لگا۔ آج دنیا کی بخشش کا سامان ہوا، سارے ظلمت قدوں میں چراغاں ہوا۔ آج ملک عرب محترم ہو گیا، دو جہاں پہ خدا کا کرم ہو گیا، نور پھیلا کے نور خدا۔ یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ اج دیاں اے بتیاں، اے روشنیاں، اے چار چفیرے لگے ہوئے تمبو کناتاں تے لاؤڈ سپیکر تے سارا کچھ، اے روز نہیں لگتا، اے روز ایک کدے کدے سال بعد لگتا ہے۔ اشتہار چفوا کنا کوٹھے مسیتاں دیاں دیواراں انہاں دے تے لکھائی کیتی جاندی، فلانے دن نوں فلانے وار فلانے وقت بھئی محفل میلاد ہے۔ جیڑی گل روز ہوے او دی قدر نہیں رہندی، جیڑی سال دے بعد ایک باری ہوندی ایک خاص اہتمام، ایک خاص چاہت تے سارا پروگرام ہے جڑا ہے نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس نہ محبت عقیدت تے نیاز مندی دے حصول دا ایک ذریعہ ہے۔ نبی پاک رحمت للعالمین دی عادات شریفہ اسوہ حسنہ
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر اساں کائنات تے کوئی نمونہ اتاریا نا سب تو افضل اکمل اکرم اشرف اعلی احسن، تو نبی پاک دی ذات عالی دی اخلاق کریمہ نے۔ جدو جناب نبی پاک رحمت للعالمین نے اپنا اظہار نبوت نہیں سی فرمایا، سرکار ادوں دے نبی نے جدوں کدرے کوئی نہیں سی ماں سوائے اللہ دے۔ ایک تقرری ہوندی ہے، ایک نامزدگی ہوندی ہے، ایک تقرری ہوندی ہے، ایک نامزدگی ہوندی ہے۔ نامزدگی جیڑی ہے روز اول تو نبی پاک انبیاء دے سردار نے، خاتم الانبیاء نے، امام الانبیاء نے، مصدق الانبیاء نے، سید الانبیاء نے روز ازل تو تقرری اللہ نے اپنے علم تے حکمت نال سرکار نو آخر تے لیا۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت شریف ہے سی گل دے پکے تے قول دے سچے، کسے نہ وعدہ کیتا تے وعدہ وفا کر کے وہا دیتا۔ جڑا بندہ سرکار دیاں خوبیاں اپنے اندر ٹالن دی کوشش نہیں نہ کردا، لکھ جمع تفریق کرے او دا فائدہ کو نہیں ہوندا۔ حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ بڑے نیک تے صالح اللہ دے ولی، انہاں دے کول کوئی بی بی آئی، انہیں کہا سرکار ہے میرا بچہ تو گڑ بڑا کھاندا ہے، انہوں کو دم کر دیو، کو دعا کر دیو گڑ تھرا نہ کھائے۔ انہوں فرمایا کہ بی بی تو کل تشریف لائیں، کل دعا کر دیاں گے۔ وہ بی بی کو 2-3 میل دا پینڈا کر کے آئی، بیچاری گھر ٹر گئی، پھر اگلے دن آئی۔ انہوں آندے نے بچے نوں کہ میرا پتر بچہ بھی گڑ نہیں بہتا کھائی دا۔ اینی ساری گل کیتی تے فرمایا جی ہن کہہ دیتا دعا کر دیتی ہے۔ وہ بی بی نے آکھیا سرکار جی اینی ساری گل ہی کرنی سی تے کل ہی فرما دیندے، میں آئی ہاں پھر گئی ہاں پھر پینڈا پیا دھونا۔ آکھن گے گل اے کہ کل میں آپ کھادا سی، میں کیویں آندا نہ کھایا کر، کل تے میں آپ کھادیا سی، پہلا آپ ہی رکاں تے پھر کسے نو رکن واسطے آکھاں نا۔ معاملہ اے وے عمل دی دنیا وچ بڑا کمال حاصل ہے کہ بندہ قول تے فعل دا ایک ہو جائے۔ سب تو قیمتی چیز وقت ہے، سب تو قیمتی چیز وقت ہے۔ جیڑا بندہ اپنے کسے عمل دے معاملے وچ کسے نو دکھ دے تکلیف دے اپنی زبان اور ہاتھ نال، وہ مسلمان نہیں۔ اپنی زبان اور ہاتھ نال جیڑا دوسرے مسلمان نو دکھ دیندا اور دا مسلمان بھرا محفوظ نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ بندہ ویکھے ہاں یار میری زبان اور میرے ہاتھ تو کسے نو دکھ تے نہیں، کوئی میرے تو اپنا مکان تے نہیں بیچ کے نسو۔ گوانڈیاں دے وہ جے محبت نامے ہوندے نے، کوئی لوکی گوانڈیاں دے وجہ تو مکان بیچ دفع کرو، اسی رہندے نہیں ایتھے، انج دا معاملہ نہیں۔ میں کیا کہ سب تو قیمتی چیز کیڑی ہے؟ وقت۔ سب تو قیمتی چیز وقت ہے۔ آمن والے دا پتہ نہیں، جڑا ٹر گیا وہ واپس نہیں آمدا، جڑا ہے وہ ٹھہردا نہیں۔ کیوں بھائی؟ جڑا آمن والا وقت وہ دا پتہ ہی نہیں، کسے نو نہیں پتہ۔ اللہ دی ذات علی فرماندے نے کل دا کسے نو پتہ نہیں کل کے وہ جاوے گا۔ آہو تے کم شروع کریے۔ اچھا بھئی اے بھی جڑے پنڈ دے بندے بعد نماز عشاء دے پروگرام دے سلسلے جا کے بیٹھے نے، بعد نماز عشاء دا مطلب 12 بجے نہیں ہوندا، 12 بجے نہیں ہوندا، بلکہ نماز پڑھی چلو ادھا گھنٹہ اتنے کر لو، بڑی گل ہے کسیٹا کسیٹی دی، بھائی بندے باہروں آئے نے روٹی پہ کھاندے نے، تو تسی چلو اپنے
9:30 ਕਰ ਲਓ, ਬੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਾਬ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਬਹਿ ਬਹਿ, ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁਖਦੀ ਏ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੁਕਾ ਦੇ। ਸੁਬਾਹ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਮਸੀਤੀ ਪੜ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਨਿਢਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਮਸੀਤੂ ਸਵੇਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਰਾਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਸ ਮਹਿਫਿਲ ਮਿਲਾਦ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਸਵੇਰੇ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਹਿਫਿਲ ਮਿਲਾਦ 'ਚ ਕੀ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ। ਜਿਸ ذات کی خاطر محفل منائی گئی انہوں نے نماز دے بارے اس قدر تاکید فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید سب تو زیادہ ذکر پاک نماز کا ذکر پاک ہے۔ ویسے یہ گل تھوڑی سی کوڑی جی لگتی یار انہوں نے نماز دے علاوہ آمدہ کی، جدو گل کرتے نماز دی چھیڑ بہن گے تے لوکاں دے عیباں تو پردہ نہیں چکنا چاہیے۔ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ میں آخا جی کوئی شک نہیں، اللہ دی ذات علی غفور رحیم نے، اللہ معاف کرنے والے نے۔ پر کنہاں نوں جڑا بندہ معافی دے رخ تے آوے، جڑا بندہ معافی منگن دے انداز تے آوے، جڑا اپنے آپ دی اصلاح کرے تے اللہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ انہاں توبہ قبول کرنے والیاں محبوب رکھ دے۔ تو جڑا بندہ تہاڈی چ پوری رات جاگے تے پورا سال پھر نماز نہ پڑھے، ساڈے مالے سائی بھی رہندے نے۔ اچھا لو بھائی ہوں میں کام کلوز کر رہا چونکہ یہ گلاں ذرا دکھ دیندیاں نے، چونکہ گل ہے نا کوئی ہور مزیدار تو جدو کسی نے اتوں ہی پڑھنا جتوں کسی نے رگ دکھتی ہے بے تو نماز نہیں پڑھتا، تیرا نبی پاک نے کہڑی محبت دا روک ہے۔ 5 ویلے جو سرکار مسیتی تو مسیتی جا کے گل آخ تے بن جان گے، تو وضو کر تے مسیتی جا تے پھر آخ تے پھر مننا گے۔ میں 5 ٹائم وضو کر کے مسیتی جا کے آندا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جا نماز وال، تیری فلاح ادھر ہی۔ تے نبی پاک دی حدیث مبارک ہے، جڑا بندہ اللہ دے منادی کرن والے دی منادی سنے تے پھر مسجد دی طرف نہ جائے تو دی بدبختی واتے اتنا ہی کافی ہے۔ اس بندے دی بدبختی واتے اور کسی شاید دی لوڑ نہیں، اتنا ہی بڑا ہے کہ اذان سندا تے مسجد نوں نہیں جاندا۔ اگر کوئی انہاں گلاں تے ٹکور کردا اپنے زخماں تے بٹے سیک کے رکھدا تے پیار رکھے۔ جڑا بندہ سچی تے پکی گل نہیں نہ کردا، اپنی واہ واہ بچا کے ٹر جاندہ یار لوکی کی آکھن گے دفعہ کر پر سارے نوں پتہ نماز پڑھنی چاہیے، اسی گل ہی نہیں چھیڑ دے، اور بڑیاں گلاں نے کر کے ٹر جانے ہیں پے کر۔ لیکن یقین منو کل اللہ دے حضور پیشی ہونی ہے کہ تو لوکاں دی منہ رکھنیاں کر اساں میری کیڑی کیتی سی۔ جڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے او تے اللہ دی لعنت پکی۔ تے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ اللہ دا حکم توڑدا ہے، اللہ دا باغی ہے، اللہ دا باغی۔ جدا بندہ حکم نہ منے تے بغاوت ہی ہے نا۔ زمین او دی، نعمتاں او دیاں، تیرا جسم تے جان او دا، تنوں سب کچھ تیرے رب نے دیتا، تے پھر تو سب کچھ لے دے کے بھی او دا منکر ہو جائیں، انکار کرنے، پھر تیرے نو بدبخت کو نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ منو اور تانوں عمل دی توفیق دے۔ اگر کسی نو بھائی دکھ پڑیا وے میری گل تو تے پیا پڑے، اساں اپنے گھر دی گل نہیں کیتی، اللہ تے اللہ دے رسول دی گل کیتی ہے۔ یہ جی گل تو اللہ تعالیٰ منو اور تانوں سب نو محفوظ رکھے۔ لوکاں دے پیار محبت لوکی ونڈدے پھردے نے، اللہ اپنے محبوب دا پیار دے۔ آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔
نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین اکرام، آج کی یہ 5ویں عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجمن غلامان مصطفیٰ محلہ طبی ماجرا خرد کی جانب سے منعقد کی گئی ہے، اور اس کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں تمام حاضرین سے اور سامعین سے گزارش کروں گا کہ بالخصوص جو پنڈال میں لوگ موجود ہیں وہ آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ محفل پاک کا باضابطہ اور باقاعدہ آغاز کیا جا سکے، اور باہر جو لوگ حضرات باہر کھڑے ہیں وہ بھی پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان میں جو محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کی گئی ہے اس کا باضابطہ طور پہ اس کی شروعات کی جا سکے۔ تو آج کی اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقابت کے فرائض جو سر انجام دے رہے ہیں شہنشاہ نقابت جناب قبلہ محمد قاسم کیلانی صاحب سے آف حافظ آباد، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور باضابطہ طور پہ محفل کی کارروائی کا آغاز کریں۔ جناب محمد قاسم کیلانی صاحب آف حافظ آباد شہنشاہ نقابت، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة علی من اختص بالخلق العظیم وعلی آلہ الذین قاموا بنصرۃ الدین القویم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہست کلید در گنج حکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ تعالی قال فی کتابہ الحمید القرآن المجید، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین فالحمد للہ رب العالمین۔ تاجدار نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ کی حکومت پہ بے حد سلام، والدین کریمین خیر الورا جناب عبداللہ اور سیدہ آمنہ جن کا رتبہ ہے عالم میں سب سے جدا، ان کی ازلی طہارت پہ بے حد سلام، جن کی بیٹی ہے شہزادی کونین کی، دولتیں مل گئیں جن کو دارین کی، نانی اماں بنی ہیں جو حسنین کی، اس خدیجہ کی قسمت پہ بے حد سلام، جگر پارا جنہیں مصطفیٰ نے کہا، زوجائے مرتضیٰ سیدات النساء، بیٹے جن کے حسین و حسن مجتبیٰ، خاندان رسالت پہ بے حد سلام، اور جن کو صدیق خود کہہ رہا ہے خدا، وہ عمر جن کا ہے عدل میں مرتبہ، پیارے اس ماں کی ظاہر ہے شان سخا، اہل سنت کا مولا علی پیشوا، سب نجوم ہدایت پہ بے حد سلام۔ کام لیتے نہیں ہیں وہ انکار سے، جس نے مانگا ملا اس کو سرکار سے، خالی آیا نہ کوئی بھی دربار سے، کملی والے کی عادت پہ بے حد سلام۔ اربوں کھربوں سے اجمل کا جینا بھرے، کون لکھتا رہے کون گنتی کرے، حق تو یہ ہے کہ نوکر تو یوں ہی کہے، میرے آقا کی عظمت پہ بے حد سلام۔ مظہر انوار حق نور جمال مصطفیٰ، نور زہرا و علی نور الحسن نور الہدا، محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ حمد و ثنا وحدہ لا شریک رب کی ذات لم یزل کے لیے،
ان گنت لا تعداد بے حد و بے شمار صلاۃ و سلام رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کے لیے ذی وقار ذی احتشام احباب گرامی، 5ویں سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجمن غلامان مصطفیٰ ماجرہ خرد کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ بحمد اللہ تعالی عالمی سطح پر جانے والے خطابت کے حوالے سے ایک نام رکھنے والی شخصیت خطیب پاکستان شہنشاہ خطابت حضرت صاحبزادہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب نقوی الحسینی آف حافظ آباد، ان کا خطاب ہم سب سننے والے ہیں اور وطن عزیز کے مایہ ناز ثنا خانان مصطفیٰ اس محفل کی زینت ہیں۔ انتہائی ممنون و متشکر ہوں بھائی ذوالفقار صاحب کا، جن کی دعوت پر، جن کی وساطت سے ناچیز کی اس روح پرور محفل پاک میں حاضری ہو رہی ہے۔ عظیم ثناخان رسول علاقہ حاضہ کی پہچان صاحبزادہ ارشد منیر صاحب اور انتہائی محترم شخصیت حضرت مولانا علامہ قاری محمد شہزاد صاحب، ان کی بھی زیارت ہوئی اس محفل کے سٹیج پر، اور مجھ سے قبل آپ جانی پہچانی شخصیت، علم و عمل کے پیکر، آل نبی اولاد علی صاحبزادہ حضور پیر سید نظر شاہ صاحب دامت برکاتہم، آپ کی اخلاص پر مبنی، عمل پر مبنی، محبت پر مبنی گفتگو بھی سماعت کر رہے تھے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے باضابطہ طور پر اسلامی روایات کے مطابق تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے اس محفل پاک کا آغاز کیا جائے، کیونکہ تمام مہمان ثناخانان مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ اپنی حاضری یکے بعد دیگرے فردن حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ میں گزارش کروں گا عظیم قاری کنان، زینت القرہ، فخر القرہ، استاذ القرہ جناب قبلہ قاری حبیب اللہ چشتی صاحب آپ شہر اقبال سیالکوٹ آپ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے اس ذی وقار ذی احتشام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز فرمائیں، اور آپ سے التماس کروں گا کہ آپ دوران تلاوت سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی داد سے نوازتے رہیے گا، لیکن دنیاوی باتوں کی خاموشی فرما کے بیٹھیے گا۔ جناب قاری حبیب اللہ چشتی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر والنجم والشجر والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
والنجم والشجر يسجدان لا تطغوا في الميزان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء